اس میں ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مفہوم ہے؟ اللہ تجھی کو پوجیں، تجھی سے مدد چاہیں، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. Thou alone we worship and from thou alone we seek help، یہی ہے نا ترجمہ. لیکن یہاں لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم مصیبت میں یا رسول اللہ پکارتے ہیں. یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب مسئلہ ہو گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہماری مدد فرما سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، ہم غریبوں پہ نظر کریں تو. لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں. تو ایک صحابہ دیکھیے صاحب، ہم آپ کو ساری بات قرآن مجید سے دکھا رہے ہیں، اور یہاں نقیب ملت تشریف فرمائے، دیگر سادات کرام علماء کرام، ان لوگوں کا عقیدہ اس قرآن شریف کا آیت کے بالکل الٹ ہے. اب بیچارہ کالج کا لڑکا سوچے گا یار یہ مولانا تو صحیح بول رہے ہیں، یہ تو قرآن مجید سے حوالہ دے رہے ہیں. اب وہ بچہ ان کے طرف مائل ہو جائے. تو یاد رکھیے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کوانٹم میکینکس کیا ہوتا ہے، اگر آپ کو برنولیز تھیورم نہیں معلوم ہے، آپ کو نیوٹنز لا اور فزیکل ڈیفیسٹ نہیں معلوم ہے، تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر عقیدہ آپ کا خراب ہے تو بڑی پرابلم ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں بھی، اس سے پہلے قید لگائی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، آگے وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. تو یاد رکھیے اچھے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہے جب آپ کا ایمان یعنی عقیدہ درست ہے. ورنہ اچھے کام تو غیر بھی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں کہ نہیں، سڑکیں ہم بنواتے ہیں، غریبوں کا علاج ہم سے مراد اہل ایمان کراتے ہیں، درخت ہم لگاتے ہیں، کوڑھیوں کا علاج ہم کرواتے ہیں. اور جو لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ بھی تو یہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. یہ اہل سنت لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی دقت. ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اشعری اور ماتریدی دونوں کا عقیدہ ہے. صرف مسلمانوں کے نیک اعمال مرنے کے بعد ان کو کام میں آئیں گے. جو غیر مسلم ہیں، وہ جو اس دنیا میں اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اسی دنیا میں ان کو نفع دے دے. یہ عقیدہ ہے. تو یاد رکھیے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنائیے، فارمیسسٹ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو عقیدہ درست کر لیجیے. یہ ماں باپ پر فرض ہے. پوچھ ہوگی جس طرح بیٹا باپ کے انتقال کے بعد اس کو ایصال ثواب کر کے فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح اگر بیٹا غلطی کرتا ہے اور باپ نے اس کو دین کا علم نہیں دیا تو محشر میں پوچھ ہوگی تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں دین سکھایا تھا. اسی کے تحت آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے کہ جو کچھ ہو سکے اس تنظیم کے تحت آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یوم تجود وجوہ و تسود وجوہ.
اس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جس دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کشمیر کے کوئی مولانا نہیں، بغداد شریف اور اجمیر شریف اور بریلی شریف کے کوئی عالم دین نہیں، اللہ کے رسول کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ لوگ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے۔ امام سیوطی نے نقل کیا، در المنصور میں بھی ہے، جلالین میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے، تمام مفسرین نقل کیا کہ یہ جو آیت ہے کہ اس دن قیامت کے دن کچھ چہروں کو روشن کیا جائے گا اور کچھ کو سیاہ کیا جائے گا، اس میں روشن ان لوگوں کو کیا جائے گا جن کا تعلق سنت اور جماعت سے ہوگا۔ تو الحمدللہ ہماری جو پہچان ہے سنت و جماعت وہ حدیث سے ثابت ہو گئی، اسی کا مخفف شارٹ فارم سنی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سواد اعظم جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا یہ جو نام ہے سنت و جماعت، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ہم الحمدللہ سنی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا اور حافظ ذہبی نے جس کو صحیح کہا، کہ بڑی جماعت یعنی سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہو۔ جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے اس کو یوں پریشانی ہوتی ہے جس طرح بھیڑ ہوتی ہیں، شیپ، تو اس بھیڑ کے جھنڈ سے اگر کوئی ایک بھیڑ الگ ہو جاتا ہے تو بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے۔ تو جو جماعت سے الگ ہوتا ہے اسلام کے دشمن انہی پر عمل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آ گیا، جیسے 3-4 سوال میں نے قائم کیے، یا رسول اللہ کہنا اور مدد مانگنا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کو بلا لیا جائے تاکہ سوال جواب کے سیشن میں وہ کھل کر سوال کر چلے۔ فل موقع ہے، جانے کے بعد نہیں انہوں نے یہ کہہ دیا وہ یہ، آپ کے پاس کہیں بھی یہ فون کر دیئے، ان کو SMS کر دیئے، آ جائیے، آپ کو پورا موقع ہے سوال کرنے کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد۔ صحیح ہے نا؟ اب اس آیت کو فضل اللہ چشتی نہیں سمجھائے گا، آج کے زمانے کے کوئی مولانا نہیں سمجھائیں گے، صحابہ کا عمل دیکھا جائے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ ان کا عمل، کیونکہ اگر کسی ہندوستان کے عالم دین کا عمل نہیں، یہ تو انڈیا کے تھے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو سعودی عرب کے علماء کو مانتے ہیں، کچھ طبقے ایسے آ گئے ہیں، ہم فلاں فرقے کے علماء کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا چھوڑو بھائی، صحابہ کو تو سب مانتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح۔ تو صحابہ کو دیکھا جائے ان کا کیا عمل ہے، اور اس حدیث شریف کو کسی ایسی کتاب سے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ ایک اور فتنہ چلا ہے، جو حدیث لوگوں کو قبول نہیں کرنی ہوتی اس کو ضعیف بول کر شری نگر کی گلیوں میں نکل جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب اللباس، the book of cloth۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں جب بھی کسی صحابی کو بخار ہو جاتا سبحان اللہ، یا بری نظر لگ جاتی تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا،
امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس موئے مبارک کو ایک چاندی کے برتن میں رکھا جاتا جس کا نام جنزبان تھا. سبحان اللہ. آگے لکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں جب صحابی کو بخار ہوتا یا بری نظر لگتی تو حضور کے موئے مبارک کو لیتے, پانی میں گھماتے, پانی کو پی لیتے, ان کا بخار دور ہو جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پھر غور کیجئے یہ نقیب ملت کا یا فضل اللہ چشتی کا یا مولانا داؤدی صاحب کا عمل نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ ان لوگوں کا عمل پیش کر رہا ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ان لوگوں کو بھی یہ آیت معلوم تھی کہ نہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, معلوم تھی کہ نہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد, لیکن جب مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضور کے موئے مبارک. سبحان اللہ. اب کیا کریں گے؟ اور یہ ایک عمل نہیں ہے, یہ تو بخاری شریف کا حوالہ. صحیح مسلم میں ہے, مدینہ شریف میں جب کوئی بچہ بیمار ہوتا حضور کے جھبے مبارک کو لیا جاتا, پانی کے برتن میں ڈبویا جاتا, وہ پانی بچے کو پلایا جاتا, بچہ ٹھیک ہو جاتا. سبحان اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ سیف اللہ کون سے صحابی کا لقب ہے؟ خالد بن ولید. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ. ان کا عمل اور عقیدہ دیکھ لیجئے. امام بیہقی نے جید سند سے حدیث کو نقل فرمایا. ایک بار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ تھے, سامنے دشمن کی آرمی فوج کھڑی تھی, بس مقابلہ شروع ہونے والا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے پریشان گھوم رہے ہیں. مسلمانوں نے پوچھا حضرت بڑے پریشان دکھ رہے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا میرے سر پہ جو عمامہ تھا وہ کہیں گر گیا ہے, میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو بڑا پرانا بوسیدہ سا عمامہ تھا, آپ نیا لے لیجئے. کہا نہیں, اس عمامے شریف میں حضور کا ایک موئے مبارک تھا, سبحان اللہ. اور آج تک میں اسی کی برکت سے سب جنگ میں فتح حاصل کیا. سبحان اللہ. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ فضل اللہ چشتی نہیں, خالد بن ولید رضی اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بے شک. اب کیا کریں گے؟ آج ایسا عقیدہ, ابھی ہم جواب دیں گے لیکن غور کیجئے, آج ایسا عقیدہ اور ایسا عمل کرنے والے کو معاذ اللہ کچھ لوگ بدعتی اور مشرک اور کیا کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور وہ نوجوان بچوں کو ہی پکڑتے ہیں. اور ایک بہت خطرناک شیخ کے ہاتھ پر وہ لوگ مرید ہو گئے. اس شیخ کا نام ہے شیخ گوگل. انٹرنیٹ پہ جا کر حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں, وہاں سے اپنے مطلب کی تعویل کر رہے ہیں, اور ایک بہت خطرناک ادارے میں داخلہ لے لیا. اس ادارے کا نام ہے واٹس ایپ یونیورسٹی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لیکن آج ہمارے لوگوں نے جاننا بند کر دیا ہے, اپنے عقیدے کو رکھ کر نوجوانوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے دن میں لے جا رہے ہیں, گھما پھرا کے لے آ رہے ہیں. اب اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور صحابہ کا یہ عمل, اس کا جواب بخاری شریف میں موجود ہے. سبحان اللہ. کتاب الطب, the book of medicine. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد میں تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے. بے شک. کیا یہاں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ شہد ہنی میں اپنے آپ یہ طاقت ہے نفع دینے کی؟
ہم میں سے کسی کا عقیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی، یہی ہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آگ میں اپنی طاقت ہے جلانے کی، کیونکہ اگر آگ میں اپنی طاقت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دیتی، صحیح ہے نا۔ لیکن قرآن مجید میں ہے کہ جب آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تو آگ نہیں جلا پائی، یعنی چیزوں میں نفع اور نقصان دینے کی جو طاقت ہے وہ اپنے آپ نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی بخاری شریف میں فرمایا، یہ بہار کا موسم، جس میں موسم ہوتا ہے بہار، یہ بہار کا موسم کتنا اچھا موسم ہے کہ یہ درختوں پر پھول لاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا بہار کے موسم میں یہ طاقت اپنے آپ ہے کہ وہ درختوں پر پھول لے آئے؟ اس موسم میں وہ صفت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ فرمایا شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے سوائے موت کے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں یہ طاقت دی ہے، نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ حضور علیہ السلام صحابہ سے مخاطب تھے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نفع اور نقصان کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بے شک۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان کہتا ہے، مدد کو پکارتا ہے، یہ کہہ دے کہ ارے میں نے ٹھنڈی شربت پی لی میری پیاس بجھ گئی، تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انجینئر کے پاس جائے اور کہا سر میرا نالی بلاک ہو گیا ہے، آپ ایک موٹر لگوا دیجئے پلیز میری مدد کیجئے، تو ارے تم نے انجینئر سے مدد مانگ لی، تم مشرک ہو گئے۔ آپ پیسے والے، آپ کے پاس ایک غریب دوڑتا ہوا آیا، حضرت میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں میری مدد کیجئے، 1 لاکھ روپیہ دے دیجئے، ارے تم تو مشرک ہو گئے کہ تم نے امیر سے مدد مانگ لی۔ نا نا نا، جب ہم مدد مانگتے ہیں تو اسی عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے، صحیح ہے نا۔ اب اس کی اور دلیل دے دوں قرآن مجید سے۔ آپ سب زندہ ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں؟ بالکل بالکل ہے نا؟ آپ سب دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ بھی زندہ ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ قرآن مجید ہے، حی القیوم، اللہ کو زندہ حی کہا گیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی دیکھتا ہے وہی سنتا ہے۔ اللہ بھی زندہ، آپ بھی زندہ، اللہ بھی سنتا ہے آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ شرک کر رہے ہیں؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے مشکل کشا کر دیا؟ مشکل کشا، مشکلوں کو دور کرنے والا یہ تو صرف اللہ ہے۔ جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اس نے شرک کر دیا۔ ایسا کچھ بے وقوف کہتے ہیں۔ ارے آپ نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اگر قرآن مجید پڑھتے تو آپ ایسا علاج جاہلانہ اعتراض ہی نہیں کرتے۔ اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے معلوم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ میرا نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم۔ شرک ہو گیا؟ ولی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی کی جمع اولیاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، مومن بھی ولی۔ اب کیا کریں گے؟ اللہ بھی ولی آپ بھی ولی، شرک ہو گیا۔ اسی کو جب آپ یاد رکھیں گے تو اللہ، آپ نے کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہہ دیا؟ مشکل کشا یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا وہ تو اللہ ہے، تو الٹا سوال کر دیے۔ آپ نے کیسے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ ہی دیکھتا اور سنتا ہے، He alone sees and hears۔
So are you comparing the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala with the attributes of human being? No, we are not comparing. It is your fault. You have not understood what is Zati and what is Atai. What is something which is self-contained and which is attributed, which is given. یہ آپ کی علم کی کمی ہے. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم مردوں کو زندہ کرتا ہے. بالکل. اب کیا کریں گے؟ ہوا کی ڈائریکشن کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حدیثوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کی ڈائریکشن بدل دیتے. بیٹا یا بیٹی دینے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جبرائیل نے بیٹا دیا. حضرت مریم کو جبرائیل نے بیٹا دیا. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا تو فوراً جواب بھی آئے گا. آپ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو چلی جائے گی. صحیح ہے. اور یہ طاقت ہماری اپنی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے. لائٹ نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں. بنیادی فزکس. جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہے تب دیکھ پائیں گے. اور آپ کے آنکھ اور اس آبجیکٹ کے بیچ میں کوئی میڈیم ہونا چاہیے جس میں لائٹ ٹریول کر سکے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ پائیں گے. تو پتہ کیا لگا, جو بندے کے دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے, وہ پیدا کی گئی ہے. تو اللہ بھی دیکھتا ہے, بندہ بھی دیکھتا ہے, لیکن اللہ کے دیکھنے کی طاقت اس کی اپنی ہے, بندے کو عطا کی گئی ہے. صحیح ہے نا. ایک اور مثال لے دوں میں, قرآن مجید سے حوالہ دوں گا میں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی فوج لے کر جا رہے ہیں تو دو چیٹیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان چیٹیوں نے جب بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری پر ان کی بات چیت کیسے سن لی؟ کس نے طاقت دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ. اس کو تو آپ مانتے ہیں نا پھر کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو اسپیشل طاقت دیتا ہے. سب کو برابر مت کیجئے. نہیں, سب برابر ہیں. کیسے برابر ہو جائیں گے بھیا؟ دوسری مثال قرآن مجید میں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب تخت چاہیے تھا تو انہوں نے اپنے ایک راج درباری کو کہا تو وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل سے تخت لے آئے. یہ سیدھا قرآن مجید سے حوالہ ہے. پھر سوال ہے کہ ان کو طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. ایک اور حوالہ سن لیجئے. حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اگر سلفی حضرات آئے ہیں تو خوش ہوئیں گے, وہ نقل کرتے ہیں البدایہ میں اور دیگر جگہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں خطبہ فرما رہے ہیں. 450 کلومیٹر دور, 300 میل دور ایک دوسرے صحابی جن کا نام حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ, وہ مسلم آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, شروع ہونے والی ہے بس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اٹیک کرنے والا ہے. کتنی دور سے؟ 450 کلومیٹر دور. فرمایا ہے ساریہ خبردار, تمہارے پیچھے جو پہاڑ ہے وہاں پر دشمن ہے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے کان میں وہ آواز آئی, دیکھا یہ تو دشمن یہاں کھڑا ہے اور دشمنوں کو بھگا دیا. میرے 2 سوال, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ طاقت کس نے دی کہ وہ 450 کلومیٹر دور دیکھ سکے؟ اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے. حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو یہ طاقت کس نے دی کہ وہ 450 کلومیٹر کی دور کی آواز سن سکے؟ ٹھیک ہے, مان کے نا. جب نبی کے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو اب پتہ کیا لگا, حضور بھی رحیم ہے, اللہ بھی رحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اس کی اپنی صفت ہے, اور حضور کو رحیم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہم بھی زندہ ہیں, اللہ بھی زندہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حی زندہ خود اپنے آپ ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم کو عطا کی گیا ہے. اسی طرح حقیقی مشکل کشا, مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ ہے, لیکن اللہ
تعالیٰ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اب حوالہ سن لیجئے دیوبندی کتاب سے، فتویٰ رضویہ، فتویٰ عالمگیری، فتویٰ الحاوی سے نہیں دوں گا، امام سیوطی کی، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی کتاب سے حوالہ، صحیح ہے نا؟ فتویٰ کتاب کا نام ہے فتویٰ رشیدیہ، مولوی رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے، ان سے سوال ہوا، صرف 140 روپے کی کتاب ہے، کھول کے پڑھ لیجئے۔ سوال ہوا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کہنا کیسا؟ نقیب ملت سے سوال نہیں ہوا، فضل اللہ چشتی سے سوال نہیں ہوا، اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف کے کسی عالم سے سوال نہیں ہوا، دیوبند کے مولوی صاحب سے سوال ہوا۔ جواب سنیے، جواب دیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بڑے مقرب بندے اور ولی، اگر پکارنے والے نے اس نیت سے پکارا ہے کہ وہ اللہ نے ان کو طاقت عطا کی ہے اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں تو بالکل جائز ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اگر پکارنے والے نے اس نیت سے پکارا ہے کہ یہ ان کی خود کی طاقت ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پانی میں جو پیاس بجھانے کی طاقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ چلیے بھائی، تو پتہ لگ گیا کہ جب ہم کسی کو مدد سے پکارتے ہیں کے لیے پکارتے تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور سے سن سکتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام 4 کلومیٹر دور سن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی 450 کلومیٹر دور سن لے رہے ہیں، یہ نبی کے غلام ہیں، تو نبی کے لیے آپ حد کیوں متعین کرتے ہیں؟ مطالعے کی کمی ہے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش چل رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ آئیے حدیث سنیے، اور اس حدیث شریف کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کتاب کا نام الادب المفرد۔ حدیث، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان بن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خضرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس الیک فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، ایک بار صحابی رسول، کوئی کشمیر وادی کا بندہ نہیں ہے، ایک صحابی حضرت ابن عمر راستے میں جا رہے تھے، ان کا پاؤں سن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سن ہو گیا۔ کسی نے ان سے کہا آپ اس شخص کو یاد کیجئے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے یا کے ساتھ حضور کو پکارا اور ان کے پاؤں کی تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ اور امام بخاری اکیلے نہیں ہیں اس حدیث شریف کو نقل کرنے والے، اہل حدیثوں کا شیخ کل فی الکل، سلفی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے سب سے بڑے مولوی صاحب شیخ ابن تیمیہ نے اس کو اپنی کتاب الکلمۃ الطیب میں نقل فرمایا، ابن قیم الجوزیہ نے نقل فرمایا، حافظ ابن کثیر نے نقل فرمایا، امام بخاری سے پہلے امام ابن سعد نے طبقات میں نقل فرمایا، امام ابن جعد نے اپنے مسند میں نقل فرمایا، آج تک کسی نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، صحیح حدیث ہے، یہ صحابہ کا عمل۔ دقت کیا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے، یہ کہاں سے ثابت؟ ارے آپ تو عربی پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ پڑھ کر آپ یہاں مجتہد مطلق بنے ہوئے ہیں، ترجمہ پڑھ کر آپ لوگوں کو وہ کر رہے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہمارے نوجوانوں کی۔ یہ آج جو ہم پر مصیبت آ رہی ہے، ہمارے نوجوان جو بری چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ڈرگس لے رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی کو اس وادی میں اعتقادی کہتے ہیں۔ اعتقادی مطلب جن کا عقیدہ اچھا ہو، یعنی وہی اہل سنت و جماعت۔ یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہے تو ہم ثابت کر دیں گے۔
कैसे साबित करेंगे जब कुरान मजीद है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमने कहा इसीलिए कहा गया ना, हर आदमी मुफस्सिर नहीं बन सकता है। दिक्कत है कि हर बच्चा मुफस्सिर 3 महीने का गर्मी में अरबी कोर्स ज्वाइन करके कश्मीर श्रीनगर में मुज्तहिद बना घुर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ किसके ऊपर नाजिल हुई? हुजूर पे। सबको तो इत्तफाक है ना, इसमें तो इख्तलाफ नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम को ये आयत मालूम थी कि नहीं? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत मालूम थी? इसके जानने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया? सुन लीजिए, हुजूर फरमा रहे हैं बिल्कुल सही हदीस, 1400 साल में आज तक किसी ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। यहाँ तक कि नासिरुद्दीन अलबानी जो सलफी अहले हदीस बदअकीदा है, उसने भी सही कहा। हुजूर ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रवाहु इमाम हाकिम फी मुस्तदरक, रवाहु इमाम बैहक़ी फी हयातुल अंबिया फी क़ुबूरिहिम। हदीस बिल्कुल सही है। हुजूर फरमाते हैं तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। दूसरी जगह फरमाया हुजूर ने इन्नल्लाह ताला क़द हर्रमा अलल अर्दि तक़ुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन को हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए। तो हज़रत इस हदीस शरीफ को तो हम मान लिए, फिर उस कुरान मजीद के आयत का क्या मतलब है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमने कहा जी इसका जवाब भी मौजूद है, हम नहीं दे रहे हैं। इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में हदीस को नकल किया जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जवाब फरमाया। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरे रूह को मेरे जिस्म में लौटा देता। अब यहां पर थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जब विसाल फरमा गए तो सहाबा इकराम ने हुजूर पर दुरूद भेजा होगा कि नहीं? भेजा होगा। इस समय इस मजलिस में यहाँ कोई ना कोई दुरूद पढ़ रहा होगा। अच्छा, यहाँ कोई नहीं पढ़ रहा होगा तो कोई जम्मू में पढ़ रहा होगा, कोई जम्मू में नहीं तो कोई बगदाद शरीफ में, कोई अजमेर शरीफ में, कहीं ना कोई पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ना कोई दुरूद पढ़ रहा होगा कि नहीं? बेशक बेशक, ये तो सब मानते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के बाद से लेकर आज तक क्या एक ऐसा लम्हा गुजरा होगा कि इस दुनिया में कोई दुरूद ना पढ़ रहा हो? हो ही नहीं सकता। नहीं। अरे कोई नहीं तो फरिश्ते पढ़ रहे होंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जब मेरा कोई उम्मती दुरूद भेजता है तो मेरी रूह मुबारक लौटा दी जाती है। इमाम बहकी लिखते हैं अला दवाम, मुस्तकिम तौर पर लौटा दी गई है कि हुजूर ने जब विसाल फरमाया उसके बाद एक लम्हे के लिए उनके रूह मुबारक के उनके जिस्म से निकाला गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पे अमल हो गया। मौत क्या है? रूह का जिस्म से निकलना ही मौत है। आगे अब जब लौटा दिया गया तो एक दरूद शरीफ पूरा नहीं हुआ कि उम्मत में किसी दूसरे ने पढ़ा, तो एक बार जब रूह मुबारक लौटा दी गई तो कयामत तक अब रूह मुबारक जिस्म ही में मौजूद है। सुभान अल्लाह। तो हमारा अकीदा ये भी है कि हुजूर जिंदा है। सिर्फ हुजूर ही नहीं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम। अगर आपने सही मुस्लिम नहीं पढ़ी है तो गलती आपकी है। सही मुस्लिम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस रात में शब मेराज पर तशरीफ ले गया मैंने देखा कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, है ना? सही मुस्लिम। फरमाया उनका रंग लाल था, उनके कंधे चौड़े थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बेवकूफ बोलते नहीं वो रूह नमाज पढ़ रही थी। रूह के भी कंधे और बाल होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस्म के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो हदीस शरीफ है तब अल्लाह ताला ने ज़मीन को हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिस्सलाम को के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए। आगे उसी मेराज की रात में जब आप हदीस शरीफ पढ़ते हैं सुनते हैं तो हर आसमान पर
ایک نبی سے ملاقات ہوئی نا، اور 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے نماز کی امامت بھی کی کہ نہیں کی؟ اب میرا چھوٹا سا سوال ہے آپ لوگوں سے، اور پورا جو معراج شریف کا واقعہ ہے وہ کتنے دیر میں ہو گیا؟ روایتوں میں لمحوں میں کہ جو وضو پانی بنایا تھا وہ وضو کا بہنا روکا نہیں تھا، وہ دروازے کی جنزیر کا رکنا بند نہیں ہوا تھا، ایک لمحے میں۔ اب میرا سوال ہے، یہ اتنے چھوٹے سے لمحے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت کس نے دی کہ اپنے قبر سے پہنچ گئے 5ویں آسمان اور پھر وہاں سے آ گئے بیت المقدس؟ کس نے طاقت دی؟ ہمارا بھی یہ عقیدہ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت ہے تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ دقت یہ ہے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی کہیں گے۔ حضور زندہ ہیں، یہ عقیدہ 1400 سال سے تمام علماء کا رہا ہے، تمام مسلمانوں کا رہا ہے، حافظ ابن تیمیہ کا رہا ہے، شیخ ابن کثیر کا رہا ہے۔ اگر آپ نام نہیں جانتے تو جائیے پوچھئے۔ یا رسول اللہ کہنا کسی نے شرک نہیں، یہ عمل رہا ہے، عمل۔ یہ آپ لوگ جو بلند آواز میں ذکر کرتے ہیں نا، یہ بدعت ہے، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ پڑھے نہیں ہیں۔ اگر صحیح مسلم پڑھ لیتے تو ایسی غلطی نہیں کرتے۔ میں کسی چھوٹی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دے رہا ہوں، صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد صحابہ اکرام نماز کے بعد بلند آواز میں ذکر کرتے، بلند آواز میں، اور تب لوگوں کو، گھر والوں کو پتہ لگ جاتا کہ نماز ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اب آپ کو کوئی آ کر بولے تو بولیے حضرت آپ کہاں تھے؟ اس دن نقیب ملت نے جلسہ سجایا تھا، اس میں آپ کو اوپن موقع ملا تھا سوال جواب کا، اس دن تو آپ نے سوال جواب نہیں کیا، اب کیوں سوال جواب کر رہے ہیں؟ غلطی ہمارے نوجوانوں کی ہے، کوئی کچھ بولتا ہے چلے جاتے ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، پھر ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں۔ لوگ آتے ہیں حضرت تعویذ دیجئے کہ ہمارا لڑکا ہماری بات نہیں مانتا، بزنس تو ہم بہت کرتے ہیں حضرت برکت نہیں ہے۔ اچھا، پچھلے بار قرآن مجید کب پڑھی تھی؟ اس کو تو غلاف میں لپیٹ کے ہم نے اوپر رکھا ہے، وہ مدرسے کے بچے آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا کس لیے؟ اس پر عمل کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور بتائے آپ اپنے بچے کے اسکول کی تعلیم کے لیے جتنا فکر مند ہیں، کیا آپ اتنا ہی فکر مند اس کے دینی تعلیم اور عقیدے کے لیے ہیں؟ تو یہ قیامت کی نشانی۔ اب ایک حدیث شریف سنیے اور آپ کی روح کانپ جائے گی، بخاری شریف کی، امام ترمذی نے اور دیگر لوگوں نے بھی نقل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریباً قریب تم پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام کے دشمن مسلمانوں کے وسائل سمجھتے ہیں، ریسورسز like oil, gas, coal, etc. These mines, these are called natural resources. In Hindi it's called sansadhan. مسلمانوں کے جو وسائل ہوں گے وہ اسلام کے دشمن آپس میں بانٹیں گے،
1400 سال پہلے فرمایا حضور نے. اگر آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے لیبیا میں کیا ہوا. لیبیا میں جو تیل کے کنویں تھے، گیس کے کنویں تھے، وہ انگلینڈ اور امریکہ نے آپس میں بانٹ لیا. عراق میں بھی یہی ہوا، سیریا میں وہی کوشش چل رہی ہے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ مسلمان اتنا کمزور کیوں ہو جائے گا کہ ان کے دشمن ان پر حاوی ہو جائیں گے، کنٹرول کر لیں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد، پاپولیشن تھوڑی ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مسلمان تو اتنے ہوں گے جتنے سمندر میں جھاگ. سمندر میں کتنا جھاگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ حضور نے کیا مثال فرمائی. اگر آپ نے کبھی جا کر سمندر کے کنارے وقت گزارا ہے تو سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے وہ ہوتا تو بہت ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے. پانی آتی ہے اڑا کے لے جاتا ہے، صحیح ہے. ہوا آتی ہے جھاگ کو اڑا کر، صحیح ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد، پاپولیشن اتنی ہوگی جتنا سمندر میں جھاگ. آج دنیا میں 51 اسلامک ملک ہیں. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب ہماری تعداد، ہماری پاپولیشن اتنی ہوگی، اس کے باوجود ہم ذلیل کیوں ہوں گے، رسوا کیوں ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تمہارے اندر دو چیزیں آ جائیں گی. پہلی دنیا سے محبت اور دوسری موت سے نفرت. ہر آدمی اپنے گھر کو دیکھے، ہمارے میں دنیا کی کتنی محبت ہے. بچے کو پکنک بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، اماں صبح اٹھ جائیں گی، تیار کر کے بھیجیں گی. کبھی اماں صبح اٹھی، بیٹا اٹھو فجر کی اذان ہو رہی ہے. قرآن مجید بیٹا پڑھ لو. کہاں سے گھر میں برکت آئے گی جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو غلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیا؟ آئے گی برکت. ہم اللہ تعالیٰ سے کھلے جنگ کا اعلان کرتے ہیں. امام ترمذی اپنے جامع میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے فجر کے نماز کے بعد والے وقت میں برکت رکھی ہے. کس وقت میں؟ کل صبح جب آپ اٹھیں، بس سروے کر لیجئے اپنے محلے کا. 99.99% ہمارے نوجوان چادر تان کر سو رہے ہوں. دین کا مذاق کون اڑا رہا ہے بتائیے؟ تو ہم پہ جو مصیبت آ رہی ہے وہ کی وجہ کون ہے؟ یہ میں نہیں، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری خود اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے. ہماری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہمارے بچے موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اماں بزی ہیں ٹی وی میں، ابا بزی ہیں دنیا کمانے میں. جلدی دکان نہیں بند کروں گا، گاہک چلے جائیں گے. کبھی بچے کے ساتھ بیٹھا کر پوچھیں گے نہیں بیٹا کلمہ یاد ہے کہ نہیں، بیٹا قرآن شریف پڑھ رہے ہو کہ نہیں. دنیا میں اتنا بزی ہیں کہ ہم اپنی آخرت خراب کر لے رہے ہیں. حضور نے فرمایا تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، کیونکہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے. اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سجدہ بھی ہم کیسے کرتے ہیں بھائی صاحب؟ سجدے میں گئے تو انگلی بھی ٹھیک سے نہیں مڑتی، معلوم ہی نہیں ہے. انگلی نہیں مڑتی ہے، نماز نہیں ہوتی. 2 رکعت نفل میں پورا بزنس ہو جاتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ شوق ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ 2 رکعت ایسی نماز پڑھیں کہ جب اللہ اکبر کہیں تو یہ ہو اللہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، تیری بارگاہ میں متوجہ ہو. جب سجدے میں جائیں تو یا اللہ تو نے اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم اسی مٹی میں آنا ہے. اس کی شوق ہی نہیں ہے. گھر اچھا ہو جائے،
کریم لگا لگا کے گورے ہو جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لیجئے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کبھی دل صاف کرنے کی کوشش کی؟ یہ ترقی کر رہے ہیں، جلن مجھے ہو رہی ہے، ارے کہاں سے گاڑی خرید لی، اس کا بیٹا فرسٹ آ گیا، جلن مجھے، حسد مجھے ہو رہی ہے، لالچ مجھے ہو رہی ہے، عزت کی چاہت مجھے ہے کہ میں جب جاؤں تو لوگ مجھے عزت دیں، یہ سب دل کی بیماری ہے۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن، قیامت کے دن، نہ تمہاری دولت تمہارے کام آئے گی، نہ تمہارے بیٹے تمہارے کام میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں صرف صاف دل دیکھا جائے گا۔ کیا ہو گیا اہل سنت و جماعت؟ ہم نے اپنے گھر میں کیوں نہیں تبدیلی کی؟ ہم کیوں اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں جو بد عقیدہ ہیں؟ ان کو کس چیز کی دلیل چاہیے؟ ہم ان کی کتاب سے حوالہ دے دیں، مانیں گے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ جس مکتب فکر کا بندہ آ جائے، بولے نہیں میں فلاں کو مانتا ہوں، مجھے میلاد شریف فلاں مولوی سے ثابت کیجئے، میں ثابت کر دوں گا، لیکن پھر آپ کا وہ دلیل کہاں گئے؟ We are the people of Quran and Sunnah, we don't do تقلید، ہم تو صرف قرآن اور سنت کو مانتے ہیں۔ ارے آپ قرآن اور سنت کو نہیں مانتے ہیں، آپ اپنے مولوی کو مانتے ہیں۔ آپ کو کیا قرآن اور سنت سے لینا دینا؟ ہم قرآن مجید سے میلاد ثابت کر سکتے ہیں، ہم صحیح حدیث سے میلاد ثابت کر سکتے ہیں، منائیں گے آپ؟ تو بات ہوتی ہے دل جب گندا ہو جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، لوگ کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، اب ایک اور سوال ہے۔ مصیبتیں بہت ہیں، ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ رہے ہیں، ہمارے بچے لو میرجز کر رہے ہیں، ہماری بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہمارے لڑکے بےہودہ ہو گئے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر ہارن بجا رہے ہیں، دین سے دور۔ آخر یہ تبدیلی کیسے آئے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ صرف پریشانی میں بتا دوں تو میں کوئی بہت کمال نہیں کر رہا ہوں، ہاں مجھے سلوشن بھی بتاؤں تب تو کچھ بات کہیں، اور میں سلوشن میں خود سے بتاؤں گا نہیں، سلوشن قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم ترقی کیسے کرو گے، میں نہیں، فضل اللہ چشتی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود ان میں کیا ہے اس کو نہ بدلیں۔ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا بچہ کر لے گا آپ کا بھائی؟ انجینئر بنائیں گے بنا تکبر، بنا فقر کے، گولڈ میڈلسٹ ہوں، بی ٹیک، ایم ٹیک، پی ایچ ڈی، بی ٹیک میکینیکل، ایم ٹیک مرین، پی ایچ ڈی تھرمو ڈائنامکس، ایم اے اسلامک سٹڈیز، پی ایچ ڈی اسلامک سٹڈیز، دونوں میں گولڈ میڈلسٹ۔ تو میرے کیا دو سینگ نکل آئے ہیں یا میں بہت سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ کوئی فقر نہیں ہے ان سب کا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے سنی بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سارا اثاثہ ہے، جو ساری دولت ہے، وہ عقیدے کا درست ہونا ہے۔ دنیا آتی ہے چلی جاتی ہے، علم پر کوئی فقر نہیں کرنا چاہیے، ابلیس کو بہت علم تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں انسان کو 5 چیزوں کا تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5۔ پہلا فرماتے ہیں دولت، کئی لوگ کو ہوتا ہے نا میں نے مرسڈیز ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، دولت کا۔ دوسرا فرماتے ہیں طاقت، ہمارے کچھ نوجوان بچوں کو ہوتا ہے وہ یوں ہاتھ ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں، ایسے دھکا دیں گے، جماعت وغیرہ میں جائیں گے، حج میں جائیں گے، دھکا دیں گے، طاقت کا گھمنڈ۔ تیسرا فرماتے ہیں خوبصورتی، کچھ لوگوں کو خوبصورتی کا بھی گھمنڈ ہوتا ہے، میں گورا ہوں، میری آنکھیں نیلی ہیں، ناک لمبی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرماتے ہیں نسب، حسب و نسب، میں فلاں کی اولاد ہوں، اس کا بھی کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ 5واں فرماتے ہیں علم کا گھمنڈ، کئی لوگوں کو اپنے علم پر تکبر ہوتا ہے،
فرماتے ہیں علم کی وجہ سے جو تکبر آیا اس کا علاج سب سے مشکل ہے، اور جب تک ان 5 تکبر سے آپ پاک نہیں ہوں گے تصوف میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت میں فقہ بھی ہے، کلام بھی ہے، حدیث بھی ہے، تصوف بھی ہے۔ ہم نے کبھی وقت لگایا؟ اب میں نوجوانوں کے لیے ایک حدیث شریف بتانا چاہتا ہوں، یاد کر کے جائیں۔ اور کون سی کتاب؟ بخاری شریف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں اکثر لوگ اللہ کی 2 نعمتوں کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسرا خالی وقت۔ غور کیے میرے نوجوان دوستوں، میں پڑھاتا ہوں، پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ کو پڑھاتا ہوں، اس لیے بچوں کو بتا رہا ہوں۔ کیا آپ اپنا وقت کا صحیح استعمال